وأنهار تشبه شجر وجندار، برق وأنهار تشبه شجر وجندار. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر پر لے جانے والے ہیں جہاں زندگی کے اثرات 1,00,000 سال پہلے بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مٹی کے بنے بڑے بڑے محلات، سامری جادوگر کا قلعہ، شداد کی بنائی جنت، کھجوروں کے ہزاروں سالہ پرانے باغات، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، امانی عورتوں کا کلچر اور یہاں کے عرب لوگوں کی حسین شادیاں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ملک عمان کی مکمل تاریخ سے لے کر موجودہ ملک کی حالات و واقعات، یہاں کے اولڈ عرب بدو قبائل کی تہذیب و ثقافت، اسٹیٹ آف ہرمز، خلیج عمان کا صدیوں پرانا فوجی بحری بیڑا، اس کے ساتھ تیل کی تجارت پر بھی نظر ڈالیں گے۔ آج کی ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو عمانی ویزا کے بارے مکمل انفارمیشن فراہم کی جائے گی کہ آپ انتہائی کم پیسوں میں عمان کا سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو ملک عمان تمام خلیجی ریاستوں میں اپنی قدامت پسندی، اولڈ عربی کلچر، حفاظتی جنگی قلعوں، اپنی بلند و بالا خوبصورت پہاڑی وادیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آثار قدیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک عمان میں زندگی کے اثرات 1,00,000 سال پہلے بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں مجان نامی تہذیب یہاں لاکھوں برس پہلے پتھر کے زمانے میں بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ قدیم جنوبی عرب تہذیبوں کے اثرات یہاں وادی نفون میں دریافت ہوئے تھے۔ یہاں پتھروں پر لکھی کچھ ایسی تحریریں ملی تھیں جو لگ بھگ 7 سے 8,000 سال پرانی تھیں۔ دوستو ملک عمان اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے بھی عرب ممالک میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے، جس کے شمال مغرب متحدہ عرب امارات، مغرب میں اس کی ملکی سرحد سعودی عربیہ، جبکہ جنوب مغرب میں اس کے ملک یمن آباد ہے۔ دوستو ملک عمان کو اس کی اہم سمندری حدود، اس کی بندرگاہیں، بحیرہ عرب، عربین سی کی طویل ترین ساحلی پٹی، خلیج عمان کا شمال مغربی ساحلی علاقہ اور خلیج فارس یعنی کہ پرشین گلف کا سمندری علاقہ جو ابن ہرمز کے ساتھ لنک ہے، اس ملک کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی ابن ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ ہند سے ملانے والی اہم ترین تنگ سمندری پٹی ہے، جو کہ آج کل کافی سرخیوں میں ہے۔ دوستو تقریباً 20 ملین بیرل خام تیل کی سپلائی، 1/3 مایع قدرتی گیس اسی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے ٹینکروں کی مالیت روزانہ $1.17 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو ملک عمان کے اگر دارالحکومت سٹی کی بات کریں تو مسقط اس کا کیپٹل سٹی ہے، جو اس ملک کا اہم ترین سیاسی، ثقافتی، تجارتی شہر ہے، جو خلیج عمان کی شمالی مشرقی ساحلی پٹی پر آباد ہے۔ اس شہر میں لگ بھگ 15 لاکھ کے قریب عمانی لوگ صدیوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر میں آپ کو اولڈ سے اولڈ اور نئی سے نئی عمدہ انداز میں مٹی سے بنی بلند و بالا بلڈنگ سی نظر آئیں گی، جو یہاں کے اولڈ عمانی ثقافتی ورثے کی ایک نشانی ہے۔ دوستو جس نے بھی اولڈ عربی کلچر کو اچھے سے محسوس کرنا ہو، وہ ملک عمان کے اس مسقط شہر کا رخ لازمی کرے، جہاں سلطان قابوس گرینڈ مسجد، عمان کا قدیم ترین شاہی محل، مطرِ سوق کے قدیم ترین عربک بازار، عمانی رائل فیملی کا اونٹوں اور گھوڑوں کا شاہی فارم، اس کے ساتھ یہاں کا الجلیل فورٹ جو 16ویں صدی میں یہاں پرتگالیوں نے تعمیر کیا تھا، انتہائی زیادہ دیکھنے کے لائق ہے۔ دوستو عمان کا ذکر ہو اور یہاں کے سلالہ شہر کی بات نہ کی جائے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلالہ سلطنت عمان کے جنوبی صوبہ ظفار کا دارالحکومت ہے اور ملک کا دوسرا اہم ترین سیاحتی شہر ہے۔ سلالہ کی تاریخ لگ بھگ 2000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر قدیمی ادوار میں لوبان کے خوشبودار درختوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ دوستو سلالہ شہر میں بسنے والے قدیم عمانی باشندے زمانے قدیم میں اس خوشبودار لکڑی کو قریبی ممالک میں فروخت کرنے کے لیے تجارت بھی کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری قریبی ممالک سے تاجر حضرات اس لوبان کی لکڑی کو خریدنے سلالہ شہر کا رخ لازمی کرتے تھے۔ اس طرح یہ شہر آج سے ہزاروں
سال پہلے بھی تجارت کے لیے اہم جانا جاتا تھا۔ دوستو سلالہ کی خوبصورت سرسبز پہاڑی وادیاں، یہاں کی بہتی آبشاریں، کھجوروں کے باغات، ان خوبصورت پہاڑی وادیوں پر چرتی بھیڑ بکریاں، یہاں بسے اولڈ عربی خانہ بدوش بدو قبائل کے لوگ، یہاں کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ دوستو سلالہ میں بے شمار قدرتی حسین مناظر، اس کے ساتھ کچھ مذہبی مقامات بھی موجود ہیں، جن میں یہاں ایک پہاڑی چٹان موجود ہے جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 14 کھروں کے نشانات بھی موجود ہیں، جو کہ کافی مذہبی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو سلالہ کے انہی پہاڑی علاقوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار شریف بھی موجود ہے، اس کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت اویس کرنی کی قبر مبارک بھی سلالہ شہر میں ہی موجود ہے۔ دوستو سلالہ شہر میں بسنے والے قدیم عمانی باشندے دستکاری کی صنعت میں بھی کافی زیادہ مہارت حاصل رکھتے ہیں، جس میں اسلحہ سازی، جنگی ساز و سامان سے لے کر عمانی خنجر، جس کو عمانی لوگ اپنے کلچر کا حصہ مانتے ہیں۔ قدیمی ادوار میں عمانی خنجر سب سے پہلے سلالہ کی پہاڑی وادیوں میں بسنے والے مقامی عرب نسل کے لوگوں نے چاندی سے بنانا شروع کیے تھے۔ دوستو عمان کو اولڈ عرب خانہ بدوش بدو قبائل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں عمان کے زیادہ تر شمالی علاقوں میں بنی غفار، الحراسی، المشوخ، العراسی قبائل کے لوگ ہی زیادہ تر آباد ہیں، جبکہ مشرقی اور جنوبی عمان میں ہناوی گروپ کے ذیلی قبائل جیسا کہ الحراری، الحراس، بنی کعب، البوشی، بنی ازد، الفارسی اور السادی قبائل کے لوگ پوری شان و شوکت کے ساتھ عمان کے ان علاقوں میں آباد ہیں۔ دوستو عمان کا شاہی خاندان جو آل سعید کہلاتا ہے، جو یہاں کے بنی ازد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خاندان 1744 سے لے کر اب تک عمان پر حکومت کر رہا ہے۔ اس خاندان کو عرب دنیا کا قدیم ترین سیاسی خاندان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسلام کی آمد کے دوران مشہور صحابی رسول اور سپہ سالار مخلد بن ابی صفرہ ابو سعید کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور انہی کے نام پر اسی خاندان کا نام بھی آل ابو سعید پڑا۔ یہ عظیم صحابی رسول اموی دور حکومت میں ایک عظیم جرنیل بن کے ابھرے، جنہوں نے فارس اور خراسان میں بڑی فتوحات کی۔ دوستو عمان کے ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں آج بھی یہاں کافی بڑی تعداد میں عرب خانہ بدوش بدو قبائل کے لوگ یہاں صدیوں سے ہی آباد ہیں، جو یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ پالتے ہیں۔ عمان کیونکہ ایک بنجر پتھریلا پہاڑی ملک ہے جہاں پانی کی بھی شدید قلت ہے، اس لیے یہاں آپ کو صرف کھجوروں کے ہی باغات نظر آئیں گے۔ زمانے قدیم میں قدیم عمانی باشندے کھجوروں کی فارمنگ کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ عمان میں لگ بھگ 80 سے 90 لاکھ کھجوروں کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ دوستو عمان میں کچھ کھجوروں کے باغات 2000 سال پرانے ہیں، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ عمان میں کل 23,000 ہیکٹر کے ایک وسیع علاقے پر کھجوروں کے باغات پھیلے ہوئے ہیں، جن سے سالانہ 3,96,000 ٹن کھجوروں کی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ دوستو عمانی لوگ انتہائی خوش اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں، جو مہمانوں کو کھجوروں کے ساتھ ساتھ زعفران سے بنا کہوہ اور یہاں کی مشہور سوغات عمانی حلوہ بھی پیش کرتے ہیں، جو کھانے میں انتہائی خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ دوستو عمان میں یہاں کی مقامی عرب عورتیں بھی بہت زیادہ حسین و جمیل سمجھی جاتی ہیں، جو اپنے حسن کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ یہ عمانی عرب عورتیں قد و قامت میں عمانی مردوں سے کافی لمبی ہوتی ہیں۔ دوستو سامری جادوگر سے منسوب کافی لوک کہانیاں اور قصے یہاں آج بھی موجود ہیں۔ دوستو سامری جادوگر کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مقامی عمانی لوگوں میں ایک لوک داستان کافی زیادہ مشہور ہے کہ سامری جادوگر عورتوں کی پاؤں کی ہاک اٹھا کر ان پر ایسا دم کیا کرتا تھا کہ وہ عورتیں سامری جادوگر کی دیوانی ہو جاتی تھی، اور یہ جادوگر ان کو بعد میں اپنا غلام بنا کر پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ تب کی مقامی عورتوں نے سامری جادوگر کے اس فعل سے بچنے کے لیے پاؤں سے لمبے عبائے پہننا شروع کر دیے تھے، تاکہ سامری جادوگر کو ان کی پاؤں کی ہاک کے نشان نہ مل سکیں۔ عمان میں اکثر آج بھی عمانی عورتیں اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاؤں سے لمبے عبائے پہننا پسند کرتی ہیں۔ سامری جادوگر کی قبر آج بھی عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے۔ دوستو شداد کی بنائی جنت بھی عمان میں ہی موجود تھی، جو عمان کے صوبہ ظفار
کے ایک گمشدہ شہر شیسار کے مقام پر واقع تھی جو سلالہ سے لگ بھگ 170 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ شداد بن عاد قبیلے کا ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ تھا جس نے قرآن پاک میں بیان کردہ جنت نظیر کے طور پر ارم نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ اس جنت نما شہر کو بنانے میں لگ بھگ اسے 500 سال لگے۔ اس شہر کو سونے، ہیرے اور قیمتی جوہرات سے مزین کیا گیا۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ ایک شدید چیخ نے اس سارے شہر اور اس شداد کی فوج کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی آیت 6 سے 7 میں اس شہر کا ذکر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم شہر جو ستونوں والا تھا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ ارم شہر سے مراد شداد کی بنائی ہوئی وہی جنت ہے جسے قیامت تک کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ملک عمان عرب دنیا کا انتہائی قدیم ترین اور تاریخی ملک ہے جو اپنی ثقافت کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ یہاں کے انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کا ڈیزائن بھی بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پورے عمان میں آپ کو زیادہ تر سفید یا سرخ رنگ کی مٹی کی بنی بلڈنگز ہی زیادہ تر نظر آئیں گی جو یہاں کے اولڈ عمانی کلچر کی عکاسی کرتی ہیں۔ پورے عمان میں قدیم ترین فوجی قلعے، واچ ٹاور اور چوکیوں کی برمار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے ملک میں 1000 کے قریب تاریخی قلعے اور واچ ٹاور آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، ملک عمان میں موجود بے شمار فوجی قلعے کئی سو سالوں کے بعد بھی آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جن میں سر فہرست ہے نسوی قلعہ جو 1650 میں امام سلطان بن سیف نے یہاں تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کی اونچائی 35 میٹر اور گہرائی زیر زمین 30 میٹر ہے۔ اس قلعے کو اس دور میں اس قدر مضبوط بنایا گیا تھا کہ یہ توپوں کے شدید حملے کو بھی برداشت کر سکتا تھا۔ برج کے اوپر 24 توپیں تعینات تھی۔ اس قلعے کے اندر ہی پورا توپ خانہ، بارودی گودام، اسلحہ سازی کی پوری فیکٹری موجود تھی۔ یہ قلعہ آج بھی صدیوں پہلے عمان کی فوجی طاقت کو دکھاتا ہے۔ دوستو، عمان میں بسنے والے عمانی باشندے آج بھی اپنے لوک، ثقافتی ورثے، پرانی روایات اور اپنے کلچر کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمانی ثقافت صدیوں پرانی دقیانوسی روایات، اسلامی اقتدار، اہم سمندری ورثوں اور مہمان نوازی پر مشتمل ہے۔ یہ ثقافت عرب نما جزیرے کی ایک اہم پہچان سمجھی جاتی ہے۔ عمانی لوگ زعفران اور الائچی والی عمانی کافی شوق کے ساتھ پیتے ہیں۔ اس کے ساتھ عمانی قہوہ بھی کھجوروں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوبان کی خوشبودار لکڑی بھی جلائی جاتی ہے جس کو عود بھی بولا جاتا ہے۔ عمانی لوگ اپنے لمبے سفید سوتی لباس، سر پر لپیٹے صافے، چاندی کے بنے روایتی خنجر اور ایک خوبصورت عصا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہاں کی عرب عورتیں رنگ برنگے کڑھائی والے لباس، عبائے پہننا خوب پسند کرتی ہیں۔ عمان کیونکہ ایک اہم عرب قبائلی لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں کی شادیاں بھی انتہائی دلچسپ اور پیاری ہوتی ہیں۔ ويسعدها وخش دوستو، عمانی لوگ زیادہ تر آپسی قبائل میں ہی شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں، جہاں ان کی شادیاں عموماً 4 سے 5 روز لمبی چلتی ہیں۔ شادیوں میں دلہے کی فیملی ہی شادی کا مکمل خرچ برداشت کرتی ہے۔ شادیوں میں لوک موسیقی، لوک میوزک کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر یہ عربی لوگ قطار بنا کر، تلواریں لے کر اپنا قدیم عمانی رقص بھی یہاں پیش کرتے ہیں۔ دوستو،
عمانی دلہنیں انتہائی زیادہ پیاری اور حسین و جمیل ہوتی ہیں جو اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی ملبوس ہو کر آتی ہیں، جن کو سونے چاندی کے بنے زیورات سے مزین کیا جاتا ہے۔ دولہے کی فیملی کی طرف سے دلہن کو مہنگے سے مہنگے سونے کے ہار زیورات تحفے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی عمانی عورتیں سونے کے زیورات پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں یہ عورتیں سونے کے بیلٹ بھی باندھتی ہیں۔ دوستو، شادیوں میں آنے والے تمام مہمانوں کی طرح طرح کے قدیم ٹریڈیشنل عمانی کھانوں سے خوب خاطر توجہ بھی کی جاتی ہے، جس میں عمان کا قومی ڈش شوا، جو بکرے اونٹ کے گوشت کو ملا کر کھجوروں کے پتوں میں لپیٹ کر زیر زمین اس کو تندور میں 48 گھنٹوں کے لیے پکایا جاتا ہے، جس سے یہ گوشت انتہائی لذیذ، نرم اور رسدار ہو جاتا ہے۔ جس سے نئی ڈش جو چاولوں، زعفران، الائچی اور مسالوں کے ساتھ بیڑ کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے، یہ بھی کھانے میں انتہائی لذیذ سمجھی جاتی ہے۔ ہریسہ، مشوئی، مشلت، عمانوی حلوہ جات اور عمانی قہوہ بھی ان شادیوں میں خوب مہمانوں کو دیا جاتا ہے۔ عمانی شادیاں دیکھنے میں انتہائی پیاری اور دلچسپ سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو عمان کے ویزا کے بارے میں بھی مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے اس ملک کی سیر کو کیسے جا سکتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عمان کا سفارتخانہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں موجود ہے۔ پاکستانی شہری عمان کا ای ویزا آن لائن ای میل پر بھی وصول کر سکتے ہیں۔ 10 دن کے سیاحتی ویزے کی فیس 4500 روپے ہے، جبکہ 30 دن کے سیاحتی ویزے کی فیس 18,000 روپے ہے۔ عمان میں وزٹ ویزا کبھی بھی ورک ویزے پر تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ آپ قابل اعتماد ویزا ایجنسی سے عمان کا ورک ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، عمان میں چلنے والی کرنسی کو عمانی ریال بولتے ہیں، جو پاکستانی 725 روپے کے برابر بنتا ہے۔ عمان کی کل جی ڈی پی 117 ارب ڈالر ہے، جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرح 0.9% ہے۔ عمان میں لوگوں کی سالانہ اوسطاً آمدنی 21,645 ڈالر ہے۔ دوستو، ملک عمان میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ 365 ملین بیرل سالانہ تیل کی پروڈکشن عمان سے ہوتی ہے۔ تیل کے ساتھ ساتھ عمان قدرتی گیس کا بھی ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، خاص طور پر LNG کی برآمدات کا۔ عمان ڈیزل اور LNG کی ایک بہت بڑی مقدار پاک اسٹیٹ آئل کمپنی کو فروخت کرتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ملیشیا، انڈونیشیا، مالدیپ کو بھی عمانی LNG بہت بڑی تعداد میں فروخت کی جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو ٹریول ٹو عمان آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔